اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے کچھ رشتوں کو جان بوجھ کے ختم کرتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو۔ بے شک جو فیصلہ میں کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوشیوں کی، نعمتوں کی اور رحمتوں کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، اس کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اس سے بار بار مانگتا ہے، اسے اپنی خواہشات بتاتا ہے، اسے اپنی خوشیاں بتاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اور شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہے، بڑا ہی بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا۔ دعا خود میں ایک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، یہی تو عبادت ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ مجھ سے دعاؤں کی توفیق چھین نہ لیں، کیونکہ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، یہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی انسان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس شخص کو تم پر بھروسہ کتنا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہے، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں پر ان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے کا بار بار آنا اتنا پسند ہے، یہ جب میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مجھے اس کا رونا اتنا پسند ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ تم مجھ سے دور جائے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جہاں پہ اس کے ارد گرد کے تمام لوگ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے دوست، اس کے گھر والے، اس کا محبوب، سب اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی شخص رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پوزیسو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے منظور نہیں ہے کہ یہ شخص کسی اور کے ساتھ جا کے کوئی بات کرے، یہ صرف میرے پاس ہی آئے، صرف مجھ سے ہی بات کرے، صرف مجھے ہی اپنا دکھ بتائے۔ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ اپنا دکھ بانٹے، مجھے اس کی باتیں پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرا یہ بندہ اتنا عزیز ہے کہ میں آخرت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر رکھوں گا، اپنے رحمت کے سائے کے نیچے رکھوں گا اس کو، کیونکہ مجھ سے یہ رحمت کی امید رکھتا تھا، یہ مجھ سے آ کے باتیں کرتا تھا، مجھ سے دعائیں مانگتا تھا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے تمام لوگ، اس کے تمام رشتے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تب بھی یہ مجھ سے مایوس نہیں ہوا، یہ مجھ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جس کو مجھ سے اتنی امید ہو میں اس کو کیسے مایوس کروں، میں کیسے اس کو تنہا چھوڑوں، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کا ایک بہت خوبصورت قصہ بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی کسی کام کے لیے یا اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو میں ہمیشہ پردہ کر کے نکلتی تھی، اور میرا برقع اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ زمین کے ساتھ گھسیٹتا رہتا تھا، مٹی سے بھر جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت علی چل کے جا رہے تھے تو میرا برقع سارا مٹی سے بھرا ہوا تھا کیونکہ زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا آ رہا تھا، اتنا لمبا تھا۔ تو حضرت علی کو کسی صحابی نے کہا کہ علی، حضرت فاطمہ کا برقع زمین کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو آگے بتایا کہ فاطمہ، آپ کا برقع زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہے، مٹی سے بھر گیا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت علی کو جواب دیا کہ علی، میں اپنے برقعے کو دن میں 70 دفعہ صاف کر سکتی ہوں، میرے لیے 70 دفعہ صاف کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن میرے لیے پردہ ضروری ہے۔ یہ میرا لمبا برقع مجھے پردے میں رکھتا ہے، یہ میرا پردہ خراب نہیں کرتا۔ مجھے منظور ہے کہ میں 70 دفعہ اپنے برقعے کو ایک دن میں صاف کر سکتی ہوں، لیکن میں پردے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر آپ فطرتاً ایک مخلص انسان ہیں تو آپ کو کھونے والا ہر شخص آپ کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔
ताला तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया कि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है आज जहाँ तुम हो बेवजह हो? तुम यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं पहुंची, तुम्हें लाया गया है। अगर अल्लाह आजमाने वाला है तो वो नवाजने वाला भी है। अगर आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। हजरत अली का फरमान है कि किसी इंसान के दिल में मोहब्बत डालकर उसको छोड़ देना उसको कत्ल करने के बराबर है। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए नबी, काश आप उस वक्त मौजूद होते जिस टाइम फ़िरौन की रूह को कब्ज़ किया जा रहा था और देखते कि कैसे मैं उसके मुंह के अंदर खाक डाल रहा था। आप देख पाते कि मैं कैसे फ़िरौन के मुंह के अंदर मिट्टी डाल रहा था, इस खौफ से कि कहीं ये अभी तौबा ना कर ले, क्योंकि मुझे ये डर था कि इस वक्त अगर ये फ़िरौन भी तौबा करेगा ना तो मेरा अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। मुझे इस बात का डर था ये फ़िरऔन जो अपने खुदा होने का दावा करता है ना, इसको भी मेरा अल्लाह माफ़ कर देगा अगर इसने तौबा कर ली। तो अगर कोई शख्स ये सोचता है कि उसके गुनाह बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे गुनाह चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, अल्लाह की रहीमी के सामने बहुत छोटे हैं।